الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من
قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تسبیحات، تحمیدات، تعریفات، تمجیدات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اکمل کے لائق ہے، جو ہم سب کا مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام ہو احمد مصطفیٰ منبع خدا، پیکر صبر و رضا، شفیع المذنبین، سید المرسلین، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ میرے عزیز بھائیو، رمضان المبارک کے فضائل پر گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں کچھ احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، کچھ آج اس حوالے سے بات ہوگی کہ آج مغرب کے بعد موسم کیسے بدلنے والا ہے، روحوں کی سیرابی کا انتظام کیا ہونے والا ہے، اللہ کی رحمت، اس کی بخشش کے خزانے کہاں تک اترتے ہیں۔ یہ وہ ماہ مقدس ہمارے قریب آ چکا ہے کہ جس کی اللہ رب العالمین نے خود تعریف فرمائی۔ یمدح اللہ تعالی شہر الصیام بین سائر الشہور۔ لوگوں، اس مہینے کی قدر اور عزت کرنا، اس کا احترام کرنا، اللہ سارے مہینوں کے درمیان خود رمضان کی تعریف فرماتا، خود اللہ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنن نسائی کی روایت ہے، اتاکم رمضان شہر مبارک، یہ اللہ کے نبی کے الفاظ۔ اے لوگو، تمہارے پاس ایک بابرکت مہینہ آ رہا ہے، تمہارے پاس بڑی عظمت اور بڑی شان والا مہینہ آ رہا ہے۔ فرض اللہ عز و جل علیکم صیامہ، اس مہینے کے آنے پر اللہ رب العالمین نے تم پر روزوں کو فرض کر دیا۔ تفتح فیہ ابواب السماء، ہم کہتے ہیں ماہ رمضان رحمت کا مہینہ ہے۔ یہ کیوں رحمت کا مہینہ ہے؟ اذا جاء رمضان فتحت ابواب الرحمہ، یہ اس کی دلیل ہے۔ جب رمضان آ جاتا ہے اللہ رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا۔ آؤ میری رحمت پانے والو، آؤ مجھ سے برکتیں حاصل کرنے والو، آؤ مجھ سے گناہ بخشوانے والو، آؤ کہ تم پکارو اور میں تمہاری پکار کو سنوں اور قبول بھی کروں۔ اسے بخشش کا مہینہ کیوں کہا جاتا ہے؟ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، 3 طرح کی دعائیں ایسی ہیں جو کسی حال میں کبھی رد نہیں کی جاتی۔ ایک مظلوم کی دعا ہے، سیدھی عرش تک پہنچتی ہے، اللہ اسے رد نہیں کرتا۔
دوسری دعا مسافر کی دعا ہے، سفر میں ہے، جہاں جس گھڑی اللہ سے مانگے گا اللہ رد نہیں کرتا۔ اور یہ تو سفر کچھ گھنٹوں کا ہو سکتا ہے، 1-2 دن کا ہو سکتا ہے، مظلوم ہے، اس پہ کبھی ظلم ہوا۔ رمضان کا پورا مہینہ اللہ فرماتے ہیں کسی کی دعا کو میں رد نہیں کرتا۔ ہاں روزہ دار ہو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ رسول کریم علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ مرنی بعمل، اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے کسی کام کا حکم دے، کسی اچھے عمل کا جو اجر میں بہت بڑا ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں نیکی کا کون سا کام کروں، یہ عام دنوں کی بات۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا علیک بالصوم، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، روزے رکھنے سے بڑا کون سا عمل ہوگا؟ ابو امامہ روزہ رکھ لے، اس سے بڑا کوئی اجر نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی کام نہیں۔ قال ثم ایل، اللہ کے رسول علیہ السلام میں روزہ رکھتا ہوں، اس کے بعد کیا کروں؟ آپ نے فرمایا علیک بالصوم، اس کے بعد پھر روزہ رکھ لو، اس سے بڑا کوئی عمل نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے بعد کیا کروں؟ آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ، 3 بار فرمایا۔ ابو امامہ نفلی روزے رکھا کر، اس کا کوئی بدل ہی نہیں ہے، اس کا اجر اللہ عطا کرنے والا، اس کے وزن کے برابر کوئی اور عمل نہیں ہے۔ اس کا بدل کون تلاش کرے کہ روزے جیسا کوئی اور عمل ہو؟ اور جب فرضی آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، میں کچھ ہی احادیث اس کی فضیلت میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ حالات آپ جانتے ہیں، معاملات آپ کی سمجھ میں ہے کہ ہم تو زیادہ وقت بھی نہیں دے سکتے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ، جس نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا، 1 دن کا روزہ، یا اس میں ایک اشارہ بھی ہے جہاد کے دوران جو روزہ دار ہو، جو اللہ کی رضا کے لیے 1 روزہ رکھتا ہے، جعل اللہ بینہ و بین النار خندقا کما بین السماء والارض، 1 روزہ نفلی جو اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے، اس کا اجر کیا ہے؟ اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان اتنا فاصلہ کر دیتا ہے جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ۔ 1 روزہ جو رکھتا ہے، اللہ تیرے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا۔ یا اللہ روٹی پانی یہ حلال چیز ہے، یا اللہ تو نے حلال کیا، تیری رضا کے لیے حلال چیز کو چھوڑ دیا، تجھے راضی کرنے کے لیے نفلی روزہ رکھا۔ اللہ فرماتے پھر اجر بھی لے لے، اس کا اور تیرا اور جہنم کے درمیان ایک خندق بن گئی، اس خندق کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ اتنا دور ہم نے 1 روزہ رکھنے کی وجہ سے تمہیں ہم نے جہنم سے دور کر دیا۔ اور جو رمضان کے رکھے گا، جو فرضی رکھے گا، جو اپنے دل کو، اپنے ارادے کو، اپنے حوصلے کو مضبوط کرے گا، نہ رکھنے والا 6 گھنٹے کا روزہ ہو جائے، 5 گھنٹے کا ہو جائے، نہ رکھنے والے نے اس وقت بھی نہیں رکھنا، یہ کوئی بنیاد اور بات ہی نہیں۔ ایمان کے مقابلے میں گرمی بہت ہے، بعض ایسے ہوتے اچھے بھلے صحت مند ہے، کیا کریں جی پیاس بہت ستاتی، کیا ہے جی بھوک برداشت نہیں ہوتی، اور میں تو جی رکھ ہی نہیں سکتا، اسے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بد دعا ہے، وہ دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا برباد ہو جائے۔ جو صحت مند ہے اور پھر روزہ نہیں رکھتا۔ ہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں جب رمضان آتا ہے، جس مہینے کی تعریف اللہ کرے، جس مہینے کی تعریف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اور جس مہینے کی تعریف اللہ کے فرشتے کرے، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رمضان کا چاند نظر آتا، پہلی رات رمضان کی، آپ تیاری کرتے ہیں
آپ ایک دوسرے کو مبارک دیتے ہیں، بھائی آپ کو مبارک ہو، زندگی میں اللہ نے رمضان کا مہینہ پھر عطا کر دیا۔ جیسے آپ مبارک دیتے ہو، رب کے فرشتے بھی مبارک دے رہے ہوتے۔ اور پتہ ہے کیا ہے؟ وَيُنَادِي مُنَادٍ، ادھر رمضان کا آج سان نظر آیا، آج تراویح پڑھنی ہے، آج اہتمام کچھ اور ہوگا، روح خوش ہوگی، طبیعت خوشحال ہوگی، اور یہ رمضان کی پہلی رات ہے۔ وَيُنَادِي مُنَادٍ، اللہ کا فرشتہ زور زور سے آوازیں دے رہا ہے۔ اللہ کا فرشتہ اعلان کرنے کے لیے اتر آیا، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کے طلبگار، 11 مہینوں میں نیکی کا شوق رکھنے والے، جہاں تمہارے کان میں خبر پہنچتی تھی یہ نیکی کا کام ہے، تم بھاگ اٹھتے تھے، تم مسجد پہ خرچ کرتے تھے، مدرسے پہ خرچ کرتے تھے، تم یتیموں کے والی بنتے تھے، بیواؤں کا سہارا بنتے تھے، تو فرض بھی پڑھتا تھا، نفل بھی پڑھتا تھا۔ یا باغی الخیر، یہ دیکھے رمضان کی پہلی رات آئی اور اللہ کا فرشتہ اتر آیا، اور 30 روزوں تک یہ فرشتہ اعلان کرتا ہے۔ سنن نسائی کی صحیح روایت، یا باغی الخیر اقبل، اور نیکی کے طلبگار اور نیکی کرنے والے، نیکیاں کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا، میں اللہ کا فرشتہ اللہ کے حکم سے اعلان کر رہا ہوں، اور نیکی کرنے والے کمر باندھ لے، حوصلے کو مضبوط کر لے، اقبل اقبل اقبل، آگے بڑھ، رمضان کا مہینہ آ گیا، آگے بڑھ، رحمتوں کا مہینہ آیا، آگے بڑھ۔ جس طرح عام روٹین میں نیکی کرتا تھا، اس سے 100 گنا زیادہ اپنی رفتار کو تیز کر۔ اقبل کا مطلب یہ ہے، اور نیکی کرنے والے، اللہ نے تیری زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ پھر لے آیا۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اکثر، یہ پورے 30 راتیں اللہ کا فرشتہ اعلان کرتا، اور برائیاں کرنے والے، جھوٹ بھی بولتا تھا، بددیانتی بھی کرتا تھا، اپنوں بیگانوں سے لڑتا تھا، فحش گوئی کرتا تھا، ڈرامے اور فلمیں دیکھتا تھا، میوزک سنتا تھا، دروغ گوئی کرتا تھا، کذب بیانی کرتا تھا۔ یا باغی الشر، اے برائی کرنے والے، رمضان کا مہینہ آ گیا، اکثر، رک جا رک جا، خدا کے لیے اب رک جا، تو نے اتنے گناہ کیے، اتنی نافرمانیاں کی، اللہ تجھے مہلت دیتا رہا، تجھے عذاب میں گرفتار نہ کیا، تجھے تکلیفوں میں مبتلا نہ کیا، تمہاری ڈور کو نہ کھینچا، اور برائی کرتے کرتے وہ تیری زندگی میں یہ ماہ مبارک لے آیا۔ یا باغی الشر اکثر، اللہ کا فرشتہ چیختا، اور برائی کرنے والے اب رک جا، رمضان کا مہینہ ہے، اس کا احترام کر، اس کا ادب کر، اس کا خیال رکھ، اس کی عزت کو مجروح نہ ہونے دے، جھوٹ چھوڑ دے، ماپ تول میں کمی چھوڑ دے، اپنے دل کی سختی کو توڑ کے نرم ہو جا۔ یا باغی الشر اکثر، برائیاں کرنے والے تو 11 مہینے گناہ کر کر کے تھکا نہیں، لیکن اس مہینے کی عزت اور احترام کو مجروح نہ ہونے دینا، رک جا۔ کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ اتَقَىٰ مِنَ النَّارِ، یہ وہ مہینہ آیا، پہلی رات ہے، آج چاند نظر آیا، ابھی آپ تراویح کی تیاری کرتے ہیں، گھر میں نفل پڑھ رہے ہو، سحری سے پہلے ہزاروں لاکھوں ایسے ہیں جنہیں اللہ نے رمضان کی پہلی رات ہی جہنم سے نکال کے جنت بھی عطا فرما دی۔ یہ وہ مہینہ ہے، اور برائی کرنے والے رک جا، کہ رب اس مہینے کی تعریف اس لیے کرتا ہے کہ رمضان کی ہر رات اللہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ تو نیکی کر، تو روزہ رکھ، قرآن کی تلاوت کر، اور اللہ سے ڈر۔ جب حلال چیزوں کو چھوڑ سکتا، پانی نہیں پیتا، کھانا نہیں کھاتا، پھل فروٹ کے قریب نہیں جاتا مغرب سے پہلے، جب حلال چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے تو حرام کو بھی چھوڑ دے، یہ اس کی رضا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، رمضان کیا ہے؟ من صام رمضان وعرف حدودہ، ہم لکھتے ہیں کیلنڈروں میں بھی، فلیکسوں پر بھی، اشتہارات پر بھی کہ یہ بخشش کا مہینہ۔ کس طرح بخشش کا مہینہ ہے؟ یہ حدیث اس کی ترجمانی کر رہی، من صام رمضان
وعرف حدودہ، جس نے رمضان کے سارے روزے رکھے، 1 2 یا 10 15 نہیں، جو سارے روزے رکھتا ہے، وعرف حدودہ، اور وہ رمضان کی حدود کا خیال رکھتا ہے، یعنی جھوٹ نہیں بولتا، نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے، رشتہ دار ناراض ہے، وہ سارا دن بھوک اور پیاس بھی برداشت کرتا ہے، اسے ایک خیال بجلی کی طرح کوندتا ہے، میرا بھائی تو مجھ سے ناراض ہے، میری بہن تو مجھ سے ناراض ہے، میں اپنی والدہ سے تو ناراض ہوں، میرا باپ تو مجھ سے ناراض ہے، وہ روزے کی حالت میں دوڑتا ہے، بہن سے معافی مانگ لیتا ہے، بھائی سے معافی مانگ لیتا ہے، وہ رشتہ دار جو اس کے گھر نہیں آ سکتے دروازے کھول دیتا ہے، میں اپنے روزے کو بچا رہا، تم ناراض ہو، میں تم سے نہیں بولتا، نہ تیرا روزہ قبول نہ میرا قبول، میں نے رمضان کا احترام کیا کیا، وَعَرَفَ حُدُودَهُ، وہ اس کی حدود کو پہچان لیتا ہے، کوئی ناراض ہو تو میرا روزہ قبول نہیں، کسی سے ظلم کیا تو روزہ قبول نہیں، صلح کرنے آیا میں نے انکار کر دیا تو میرا روزہ قبول نہیں، میں کسی کا حق مار بیٹھا اس کا حق نہیں دوں گا، میرا روزہ قبول نہیں ہے، وہ اس کی حدود کو جان لیتا اور وَتَحَفَّظَ مِمَّا كَانَ يَبْتَغِي لَهُ، اور وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اسے پہچان لیتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کفر ما کان قبلہ، یہ رمضان کی حدود کو پہچاننے والا اور رمضان کی عزت کرنے والا، اپنوں کا خیال رکھنے والا، نیکی کی طرف بڑھنے والا، میں نے اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، یہ وہ ہے روزہ بھی رکھتا تھا اور رمضان کا احترام بھی کرتا تھا، روزہ بھی رکھتا تھا اور اپنے روزے کو زخمی نہیں ہونے دیتا تھا، روزہ بھی رکھتا تھا اور اپنے روزے کی عزت کو پامال نہیں ہونے دیتا، روزہ رکھتا تھا اور اس کی حفاظت بھی کرتا تھا۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، کہ ہم روزے رکھتے ہیں اس کا اجر کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا الصلوات الخمس، لوگوں 5 نمازیں، والجمعۃ الی الجمعہ، اور ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک، ورمضان الی رمضان، پچھلے رمضان سے اس رمضان تک، مکفرات ما بینہن، پچھلے روزے آپ نے پورے رکھے، اس رمضان کے روزے پورے رکھیں گے، اللہ ان دونوں رمضان میں یعنی پورے سال کے گناہ اللہ معاف فرما دے گا، پچھلے رمضان سے اس رمضان تک، تم نے پچھلے سال بھی احترام کیا، تم نے اس سال بھی احترام کیا، تم بھوک پیاس برداشت کرتے رہے، اور یہ ہے کیا؟ انسان اللہ کے قریب کتنا ہوتا ہے، اللہ کے قرب کس طرح پاتا ہے؟ یا ایک آدمی ہے آدھی رات کے وقت ہی اٹھ بیٹھا ہے، نفل پڑھتا ہے، بیوی کو اٹھاتا ہے، رمضان کا مبارک مہینہ، اٹھو کھانا بناؤ، روزہ رکھنا ہے، یہ ساری پر بیٹھے ہیں، یہ عزت اور عظمت یہ رمضان کا مہینہ دیتا ہے کہ یہ کھانا کھا رہے ہیں، گھر میں جو بھی بنا ہے حلال کمائی سے، بیوی بیٹھی ہے، بیٹی بیٹھی ہے، خود بیٹھا ہے، ساتھ بیٹا ہے، سحری کا انتظام کیا، کھانا بنایا، اب یہ پہلا لقمہ توڑ کے منہ میں رکھتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اللہ اسی وقت ان پہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اللہ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے یہ سحری کھانے والا ایک لقمہ اس نے ابھی منہ میں رکھا ہے، میرے فرشتوں اس کے لیے مجھ سے رحمت مانگو، میں اس پر اپنی رحمتوں کے خزانے کھول دوں گا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اللہ اس پہ رحمت کرتا ہے، رب کے سارے فرشتے مل کر اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے۔ کیا وہ منظر ہے، آنکھوں سے تو اوجھل ہے کہ آپ ایک لقمہ توڑتے ہیں سحری کھانے کے لیے، اور رب کے سارے فرشتے اسی وقت یہ فرمائیں اللہ اس کو معاف کر دے اور اس پر رحمت فرما دے، یہ روزہ رکھنے کی تیاری کر رہا۔ تسحروا فإن فی السحور برکہ، لوگوں سحری کھاؤ، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے اللہ نے سحری کے کھانے میں برکتیں رکھ دی ہے، بیمار کو بھی کھانی چاہیے، آپ بچے ہیں بچوں کو ساتھ ملائیں، اس لیے ان پہ روزہ فرض نہیں ہے، لیکن وہ عادی ہو جائیں گے، طبیعت بن جائے گی، اور آپ کے ساتھ بیٹھ کر سحری کھا لیں گے، برکت والا کھانا ان کے پیٹ میں چلا جائے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔
کہ سحری کے کھانے میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں رب نے سحریوں میں برکت رکھ دی، سحری کرو چاہے ایک گھونٹ پانی سے ہی، کوئی بھی کھانے کے لیے چیز نہیں ہے، روزہ رکھنا ہے، سحری کا وقت ہے، ایک گھونٹ پانی میں بھی اللہ نے بے پناہ تمہارے لیے برکتیں رکھ دی۔ اللہ کی برکتوں کی طرف لپکو۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، اور یہ آدمی بنو قزاع کا تھا۔ کہنے لگا اللہ کے نبی علیہ السلام، یہ دیکھیے رمضان کے روزے کہاں تک لے جاتے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگر شہادت دوں اللہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں دے سکتا، ایک تنکے کے برابر بھی اللہ کے بغیر کوئی تمہارا فائدہ نہیں کر سکتا، کوئی نقصان نہیں دے سکتا، اگر میں گواہی دوں کہ میرا الہ، میرا اللہ، میرا پالنے والا، میرا مشکل کشا، میرا حاجت روا آسمانوں کا رب ہے، اور میں یہ گواہی دوں کہ محمد کریم علیہ السلام اللہ کے رسول ہے، حضور اس کے بعد اگر میں 5 نمازیں پڑھوں، زکوٰۃ دوں، زکوٰۃ میں ڈنڈی نہ ماروں، اور میں رمضان کے روزے رکھوں تو میرا اجر کیا ہوگا؟ کتنی باتیں کی؟ اگر میں اللہ کو ایک مانوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانوں، نمازیں پڑھوں، زکوٰۃ دوں اور رمضان کے روزے رکھوں، اللہ کے نبی میرا معاملہ قیامت کے دن کیسا ہوگا؟ نبی علیہ السلام مسکرائے، فرمایا رمضان کے پورے روزے رکھے، زکوٰۃ دے اور نمازیں پڑھے، قیامت کے دن اللہ تجھے صدیقین اور شہداء میں سے اٹھائے گا۔ اجر اتنا بڑا ہے، ثواب اتنا بڑا ہے، اور صدیقین کی تو تعریف اللہ نے قرآن میں کی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تعریف کی ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، ایک وہ شخص ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت، جو شخص روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھ کے جھوٹ بولتا ہے۔ میرے بھائیو اس بات کو پلے باندھ لے، خدا کے لیے یہ اللہ نے قطعی فیصلہ اتارا، اس میں کوئی نرمی نہیں ہے، اس میں 19-20 نہیں ہو سکتی، چلو یار کوئی بات نہیں، ایک کنفرم کلیئر فیصلہ اللہ نے دیا۔ جو شخص روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھ کے جھوٹ بول دیتا، جھوٹی بات پہ عمل کرتا ہے، اللہ نے فرمایا میں نے اس کا ثواب اس کے منہ پہ مار دیا، اس کا روزہ اس کے منہ پہ مار دیا، اور یہ وہ ہے جسے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملا، کچھ بھی اس کے پلے نہیں آیا، صرف بھوک اور پیاس اس کو بچی۔ جو روزے کی حالت میں سامان بیچتے ہوئے، کپڑا بیچتے ہوئے، کھانے پینے کی اشیاء دیتے ہوئے، یا کسی بھی معاملے میں روزے کی حالت میں جس نے جھوٹ بولا، اس کا روزہ ضائع ہو جاتا۔ رب نے کہا کچھ بھی اس کو نہیں ملے گا، بھوک اور پیاس اس کا مقدر ہے، اور قیامت کے دن وہ آئے گا کہ یا اللہ میں ساری زندگی روزے رکھتا رہا، رب کہے گا تیرے کسی ایک روزے کو بھی میں نے قبول نہیں کیا، تو ایسے ہے جیسے تو نے زندگی میں کبھی روزہ ہی نہیں رکھا، کیونکہ تم نے پاسداری نہیں کی ہے، روزہ رکھا اور اس کا حیا نہیں کیا۔ اور یہ رمضان تو وہ ہے کہ امام بہقی نے شعب الایمان میں لکھا ہے، اس کی عظمت کیا بتائے، اس کی تعریف کیا بتائے۔ سال کے شروع سے لے کے آخر تک پورا سال اللہ جنت کو رمضان کے لیے سجاتا، جنت کو سجایا جاتا ہے، جنت کو سنوارا جاتا ہے، اور رمضان کی جب پہلی رات ہوتی ہے، رمضان کی پہلی رات جو آج کی رات، ایک اللہ کے عرش کے نیچے سے ٹھنڈی ہوا چلتی، جو جنت کے پتوں کو چھوتے ہوئے اللہ کے عرش کے نیچے سے گزرتے ہوئے جنت کی حوروں تک پہنچتی ہے، اور جنت کی حوریں یہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، جو ہوا اللہ کے عرش کے نیچے سے چلی وہ جنتی حوروں تک پہنچتی ہے، تو اسی وقت وہ دعا کرتی ہے، اللہ جو روزہ رکھے اور روزے کا تقدس پامال نہ ہونے دے، جو قیام کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، نفل پڑھتا ہے، اللہ مجھے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور اسے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ کی جنت میں حوریں روزہ داروں کے لیے دعائیں مانگتی ہے اور کہتی اللہ ہمارے نصیب جاگ جائے
کہ ان کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈک محسوس کرے اور وہ ہمیں دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے۔ کیا مطلب؟ یہاں تعلق روزہ داروں کا بنتا۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا دو گروہ ہے، دو گروہ، ایک گروہ وہ ہے جو خیر کی طرف بڑھتا ہے اور خیر پہ خیر کرتا ہے، نیکی پہ نیکی کرتا ہے، روزے رکھتا ہے اور اس خیر کی وجہ سے اللہ اسے جنت عطا فرما دیتا۔ اور دوسرا گروہ وہ ہے جو صبح اٹھتا ہے اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا، جھوٹ بولتا ہے، خیانت کرتا ہے، بددیانتیاں کرتا ہے، لوگوں سے لڑائی جھگڑے کرتا ہے، کذب بیانیاں کرتا ہے، لوگ اس کے شر سے تنگ ہیں۔ وہ صبح سے لے کے رات تک سونے تک وہ لوگوں کو تنگ کرتا، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ غلط الفاظ استعمال کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں اس قدر ڈالتا ہے کہ پھر وہ جہنم میں جا گرتا۔ یہ نصیب ہے، مقدر ہے، اور یہ محنت ہے جو خود کرنی ہے کہ جانا کس گروہ کی طرف ہے۔ نبی علیہ السلام آپ نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا، لوگوں روزہ بھی رکھنا ہے اور کبھی اس پر بھی عمل کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی ایک رات کی بات نہیں کی، دو راتوں کی بات نہیں کی۔ ہمارے حوصلے ویسے ہی کم ہوتے ہیں اور یہ حدیث سنا کے ہم اپنے آپ کو مزید سلا لیتے ہیں، جی تراویح تو 3 دن ہی پڑھی ہے، تراویح تو 3 دن ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ آپ علیہ السلام کی پوری زندگی میں ایک رات بھی ایسی نہیں تھی کہ آپ نے 11 رکعت نہ پڑھی، ایک رات بھی ایسی نہیں۔ ہم تو رمضان میں یہ دلیل لے آتے ہیں، رمضان کے علاوہ بھی پوری آپ کی زندگی میں آپ علیہ السلام نے کبھی نوافل نہیں چھوڑے۔ اور یہ باجماعت کی بات کہ نبی علیہ السلام نفل پڑھ رہے، صحابہ چپکے سے آئے، پیچھے کھڑے ہو گئے، صفیں بن گئی۔ دوسری رات رمضان کی ہوئی، پھر چپکے سے آئے، صفیں بن گئی۔ تیسری رات آئے، پھر صحابہ کرام پیچھے کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول نفل پڑھ رہے، ہم بھی پیچھے کھڑے ہو جاتے، اور نبی سامنے ہو تو پیچھے کون کھڑا نہ ہو۔ اور جب سلام پھیرا آپ نے فرمایا میرے پیچھے نمازیں پڑھتے ہو، ہاں عمل بڑا اعلیٰ ہے، عمل بہت بہت اعلیٰ ہے۔ چوتھی بار آپ کیوں نہ آئے؟ کہ اس لیے کہ کہیں یہ نوافل، یہ تراویح، یہ قیام اللیل یہ تم پہ فرض نہ کر دیے جائے کہ اگر نہ پڑھو تو پھر چھٹکارا ہی نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب تو دی ہے، بھائی آپ مسجد میں پڑھے، آپ گھر میں جا کر پڑھے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ آپ نے حدیث مبارکہ سنی ہے کہ جو شخص آدھی رات کے گزر جانے پر اپنی بیوی کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتا اور بیوی اپنے شوہر کے سوئے ہوئے کے اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے کہ اٹھو اللہ کے بندے، آدھی رات ڈھل گئی اور اللہ نے ہاتھ پھیلایا ہوا ہے کوئی بیماریوں سے شفا مانگنے والا، ہے کوئی تنگ دستیوں سے خوشحالیوں کی طرف آنے والا، ہے کوئی اتنا گناہگار جو کبھی میرے در پہ نہ آ سکا، یہ وہ وقت ہے آدھی رات کا جب اللہ آواز دیتا۔ تو یہ وقت بہت قیمتی ہے، اسے ایسے نہ گوا دے کہ یہ کون سا جی فرض ہے۔ اس وقت تو رب تمہیں آواز دے رہا ہوتا ہے، آ جاؤ جو مانگو تمہاری جھولی میں ڈالنے کے لیے تیار۔ وہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ آدھی رات کے وقت بستر کون چھوڑتا، آدھی رات گزر گئی اب نیند سے کون اٹھتا، آدھی رات گزر گئی اب نیند کی قربانی کون دیتا۔ ساری دنیا سو رہی ہے اور یہ اٹھنے والا ایک آنسو بھی اس کی آنکھ سے نکل گیا، جہنم اس کے لیے بجھا دی جائے گی۔ تو عمل تو بہت بڑا، مسجد میں آئے، گھر میں پڑھے، آپ ان رکعات کو چھوڑے نہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت اتنی بیان کی، اس کی شان اتنی بیان کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بیوی اپنے شوہر کو اٹھاتی ہے اللہ یہ معاملہ دیکھ کے مسکرا رہا ہوتا، اللہ مسکرا پڑتا ہے، ہائے کتنا میرا ڈر ہے اور کتنی رغبت ہے جنت کی طرف اور کتنی رغبت ہے میری رضا کی طرف۔ اور پھر یہی آپ کا قرآن پڑھنا، یہی آپ کا راتوں کو اٹھنا، یہی روزے کی حالت میں سچ بولنا، اور روزہ رکھا ہے تو پورے
سحری کے وقت سے لے کے مغرب تک آپ کی مکمل کوشش ہونی چاہیے، اپنے نفس کے ساتھ آپ کی لڑائی ہونی چاہیے کہ میں نے اس روزے کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، میں نے اس کو ضائع نہیں کرنا۔ اور میرے بھائیوں ذرا غور تو کریں، ہم کتنی بار حدیث سنتے، اس سے پہلے بھی کتنے رمضان آپ کی زندگی میں آئے، اور یہ حدیث بیسیوں بار سینکڑوں بار آپ سن چکے کہ جب رمضان اذا جاء رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلاسلۃ الشیاطین۔ یہ حدیث ہے، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا، شیاطین کو زنجیریں باندھ دی جاتی ہے۔ یار شیطان جکڑا ہوا اس کے باوجود جھوٹ بولتے، شیطان کو جکڑا ہوا اس کے باوجود دل نیکی کی طرف مائل نہیں ہوتا، شیطان کو جکڑا ہوا ہے۔ 11 مہینے تو یہ بہانہ تھا کہ شیطان مجھ سے یہ کام کروا گیا، مجھ پہ حاوی ہو گیا، شیطانی ایک چال چل گیا، شیطان نے وسوسہ ڈال دیا، یہ ہوا وہ ہوا۔ وہ اپنے آپ پہ روئے، رب کے سامنے گر پڑے اور آنسو بہائے، اللہ میرا نفس اتنا سرکش ہو گیا، میں اتنا باغی ہو گیا، اور میں اس قدر تیرا نافرمان ہو گیا، اور میری ہڈیوں میں نافرمانی اس قدر رچ اور بس گئی کہ شیطان جکڑے ہوئے ہیں، میں پھر بھی جھوٹ بولتا ہوں، شیطان جکڑا ہے میں بددیانتی کر رہا ہوں، شیطان کو باندھا ہوا ہے اور کوئی زنا کر رہا ہے، رمضان میں شراب پی رہا ہے، شیطان کو جکڑا ہوا ہے، کوئی گانا سن رہا ہے اور کوئی موویاں دیکھ رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہمارا نفس اس قدر آگے بڑھ گیا کہ شیطان کے جکڑنے کے باوجود جو طبیعت گناہوں کی عادی ہے وہ رمضان میں بھی گناہ کر رہی۔ اور جبریل نے کہا رمضان آ جائے اور جو اس رمضان کے ختم ہونے تک اپنے آپ کو جہنم سے نہ بچا سکے وہ برباد ہو جائے، اور اللہ کے رسول اس پہ آمین کہتے۔ 30 دن اللہ نے وہ دیے، ہر رات جہنم سے آزاد کرتا ہے، ہر رات اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، سحری کرنے والوں پر اللہ کی رحمتوں کی برسات شروع ہو جاتی ہے، اور جب نوافل پڑھتے ہیں تو رب دیکھ رہا ہوتا، ان کے اٹھے ہاتھوں کو قبول کر رہا ہوتا ہے، اور 3 دعاؤں میں روزے دار کی دعا کبھی اللہ رد نہیں کرتا، اس کے باوجود جہنم میں جا گرے تو اس سے بڑا بدبخت نہیں۔ تو میرے بھائیوں اللہ نے ہمیں موقع دیا، اللہ نے موقع دیا ہے بخشش کا، اللہ نے موقع دیا ہے جہنم سے بچنے کا، اللہ نے ہمیں ایک چانس دیا ہے اس کی جنت میں داخل ہونے کا، اور اس پر پوری محنت کرے، روزہ رکھے اور روزے کے سارے تقاضوں کو پورا کرے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر